Now I would like to invite Mr. Raza Shah Khan, CEO Spedo, to come forward and present his school of thoughts. All, I would like to thanks Brigadier Mohammad Aslam Saab, Khanna Saab, and Imtiaz Saab, and especially RDF for hosting this event. क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, especially related to the objectives of Rural Development Foundation. So I'm thankful to you for the invitation. Uh, Let me a bit link this issue with climate change. हम अक्सर ज़्यादा climate change की बात कर रहे हैं, तो मेरा टॉपिक भी चूँकि इट्स अ बिट रिलेटेड टू climate change और resilience of communities. जब हम वाटर की बात करते हैं, तो अगर हम climate change के कंटेक्स्ट में देखें तो बेसिकली climate change is primarily a water crisis. और हमसे पहले सारा साहिबा ने मुनीर साहब ने बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी अच्छी डिस्कशन की कि इसके जो इम्पैक्ट्स है ना, ये डे बाय डे, मतलब हम सिर्फ पाकिस्तान की बात अगर न करें, अगर हम ग्लोबली भी देखें ना, तो इट्स वर्सनिंग डे बाय डे. इसके इम्पैक्ट्स में आप अगर देखें, जो वर्सनिंग फ्लड्स हैं हमारे यहाँ, टिपिकल एग्जांपल ऑफ फ्लड्स आप देख रहे हैं, जो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है. इसके अलावा जो राइजिंग सी लेवल्स हैं, फिर इसके अलावा जो श्रिंकिंग आइस के जो फील्ड्स हैं. आपको पता होगा कि हिमालय जो रीजन है हमारे, इसमें जो हिमालय, इसमें जो सबसे बड़ा ग्लेशियर मास है, दैट इज इन पाकिस्तान. चाइना से शुरू होता है टुवर्ड्स, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ग्लेशियर मास है दैट लाइज इन पाकिस्तान. तो अगर उसकी, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या उसकी थोड़ी सी भी मेल्टिंग होती है, तो जब हम ये फ्लड्स की बात करते हैं, जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं, उसके बाद फिर हमारा जो पंजाब का जो प्लेन लैंड है वहाँ तक ये पानी जाते हैं, तो इसमें अगर थोड़ी सी भी वेरिएशन आती है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, स्पेशली फ्लैश फ्लड्स का जो हमारे अपर टेरेन्स हैं. और फिर डाउन स्ट्रीम आप आते हैं तो वी हैव सीन द इम्पैक्ट्स इन 2010 के जो फ्लड्स थे और जो रिसेंट फ्लड्स आए हैं. और इसके अलावा फिर आप ड्राउट्स को देखें, तो एक तरफ तो आप फ्लड्स देखें, दूसरी तरफ फिर आप ड्राउट्स देखें, जिस तरह बलूचिस्तान है, सिंध के कुछ इलाके हैं स्पेसिफिकली. तो इशू क्या है, स्पेशली अगर मैं फिर पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करूं, कि वी डोंट हैव एन एफिशिएंट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, या इसको हम जो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. आई रिमेंबर जब मैं नॉर्वे में था, तो मैं एक इस तरह की कॉन्फ्रेंस में था, तो आई मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके, आपको पता होगा कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज लेवल पे काफ़ी रिसर्च हो रही है उस पर. तो एक स्टडी थी उसमें, और उन्होंने मतलब शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उन्होंने पूरी कैलकुलेशन की है कि कितनी बारिश होगी, रेनफॉल होगी, वो रेनफॉल जब होगी उसको उन्होंने, वाटर फ्लो जो आएगा कैसे उनको उन्होंने स्टोर करना है, फिर उसमें कितना इरिगेशन में जाएगा, कितने से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो एक्सपोर्ट करेंगे टुवर्ड्स अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. तो ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक मसला है कि अगर मतलब फ्लड्स आते हैं, तो जिस तरह आपने बात की कि उसकी स्टोरेज का इशू नहीं है, और अगर पानी नहीं है तो फिर मतलब ड्राउट्स है. तो वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म हाउ टू स्टोर द वाटर, जो कि अच्छा इसमें जो आपने नाम सुना होगा, जो इंडस वाटर ट्रीटी भी है. अब ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के साथ, एंड इट इज बिकमिंग, अब आप यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. जब हम बात करते हैं तो इट्स बिकमिंग नाउ ए रियलिटी. जो वाटर वार्स की अगर हम बात करें, कि इतनी अगर सीरियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे वो हैं जो इसको हम वाटर शेड्स बोलते हैं, जो ओरिजिनेट होते हैं उन एरिया से जहाँ पे जो इंडियन टेरिटरीज हैं. या आपको मैं दूसरी मिसाल देता हूँ, जिस तरह हमारा चतराल रिवर है, तो चतराल रिवर ओरिजिनेट होता है चतराल से, ये फिर जाता है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से वापस फिर ये काबल रिवर, चारसदा, और जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उसमें ये रिवर आता है. तो इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो पंजाब के एक दो जो रिवर्स थे, दे हैव बिकम ड्राइड, स्पेशली साउथ पंजाब को अगर हम देखें.
اور باقی بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم نے اس کو افیکٹولی ٹیکل نہیں کیا اس ایشو کو، اور بلکہ وہ مقدمہ میرے خیال میں ہم ان اے وے ہار چکے ہیں. تو یہ نیشنل لیول کی جو ایشوز ہے اٹ ول بیکم مطلب مور ورسن ان فیوچر. سو وی ہیو ٹو، اگر ہم واٹر کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ پاکستان کے انڈیویجول لیول پہ اپنی اس کی ایک امپورٹنس ہے، لیکن کراس بارڈر جس طرح آپ نے بات کی، کراس بارڈر جو واٹر کرائسس ہوں گی نہ صرف پاکستان میں بلکہ گلوبلی بھی ہے. تو ایک جگہ سے پانی اوریجنیٹ ہو رہا ہے اور پھر آپ کی جو لوور ٹیرین کی کمیونٹیز ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو دیز ایشوز شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ وین وی ٹاک اباؤٹ the crisis of water in Pakistan. اس میں اگر آپ then another example is افغانستان. میں ایک اسٹڈی کنڈکٹ کر رہا تھا ورلڈ بینک کے لیے انسٹیٹیوشنل فریم ورک پہ کہ کیا انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے واٹر مینجمنٹ کا پاکستان سائٹ پہ اور افغانستان سائٹ پہ، کیونکہ ان کے بھی جس طرح ہمارے تھوڑے بہت ریزرویشنز ہوتی ہیں، تو افغان جو گورنمنٹ تھی ان کی یہ ریزرویشنز تھی کہ جو چترال سے واٹر آ رہے تو اس پہ انہوں نے کچھ ڈیمز بنانے تھے. اور تو وہ I got a bit of opportunity to interact with relevant government institutional at the institutional level. It was so unfortunate کہ مجھے ایک بھی کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ملا کہ جو رسپانسبلٹی مجھے یہیں تک مطلب کنفیوزنگ تھا کہ کون سا انسٹیٹیوشن رسپانسبل ہے اور انفارمیشن کس کے پاس اویلیبل ہے. زیادہ میڈیا پہ تھوڑی بہت انفارمیشن اویلیبل تھی، یا اگر کوئی ریلیونٹ انسٹیٹیوشنس تھی تو دے ور ٹوٹلی ان اویئر کہ ورلڈ بینک کیا کر رہے ہیں. حالانکہ اس کا پلان کیا تھا، ان کا پلان یہ تھا کہ یہاں سے جو پانی اوریجنیٹ ہوگا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو نیڈ ہے وہ گرمیوں میں زیادہ ہے اور جو افغانستان کی نیڈ ہے وہ سردیوں میں زیادہ ہے. تو اگر وہاں پہ ڈیمز بن جائیں اور وہ اس کو ہم بھی یوٹیلائز کریں تو ان کا بھی اریگیشن کا اور الیکٹریسٹی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور پھر ایک اس کی جوائنٹ مینجمنٹ سسٹم ہو. تو جوائنٹ واٹر مینجمنٹ سسٹم کا ایک کنسیپٹ تھا، لیکن آئی ڈونٹ نو پھر اس کا کیا ہوا. تو اس از جسٹ این ایگزامپل ٹو لیٹ یو نو کہ جو واٹر کرائسز ہے دے آر ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو انڈیویجول اینڈ ہاؤس ہولڈ بٹ ناؤ دے آر بیکمنگ لائک کراس بارڈر ایشوز. اور with the passage of time, especially between India and Pakistan and between India and Afghanistan, they will be alarming in future. اس حوالے سے اگر میں پھر انڈیویجول لیول پہ اگر اپنے ملک کی بات کروں تو وی شوڈ اپریشیٹ کہ مشرف صاحب کے دور میں اس پہ واٹر مینجمنٹ پہ کافی کام ہوا تھا. آئی ریممبر کیونکہ میری ایک اسپیشلٹی بھی واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے تھی. تو جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارا جو زیادہ پانی ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، جو ہمارا اریگیشن سسٹم ہے this is almost we have one of the largest irrigation systems in the world. لیکن اس میں اس کی جو لاسز ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ فرض کرو اب ہوتا کیا ہے کہ ریورز ہیں، ریور سے پھر آپ کی ڈسٹریبیوٹریز یا وہ کنالز آتے ہیں، کنال سے پھر آپ کے ڈسٹریبیوٹریز ہیں، اور پھر وہ واٹر چینلز پھر آپ کے فیلڈز کو اریگیٹ کرتے ہیں جو آپ کے کھیت ہیں. تو ریور سے لے کے جب آپ واٹر چینل تک آتے ہیں تو اس میں 60 to 70% واٹر لاسز ہیں. پھر آپ کے جو واٹر چینلز بنے ہوئے ہیں ان سائڈ کراپ جو آپ کے ایگریکلچر فیلڈز ہیں اس میں بھی 40 to 60% جو ہے یہ واٹر آپ کا لاس ہو رہا ہے. وہ اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ ایک تو وہ پکے نہیں ہے، کچے وہ آپ نے بنائے ہوئے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا پروگرام کیا تھا واٹر مینجمنٹ کا کہ انہوں نے واٹر چینلز کو برک لائننگ کا کیا تھا، اور اس میں کافی امپرومنٹ آئی تھی. لیکن وہ پھر تھوڑا سا ود دا پیسج آف ٹائم اگین اس پہ کوئی زیادہ فوکس نہیں ہوا. ایگزیکٹلی سیڈیمنٹیشن از اے ویری بگ ایشو، بہت زیادہ ایشو ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کے ایون ڈیمز، ابھی ہمارا جو تربیلا ڈیم ہے اس کی لائف کافی کم ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا اسپیشلی جو کابل ریور ہے اس کی سلٹیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس میں جو سلٹ آ رہا ہے تو یہ تو تربیلا ڈیم میں ہو رہا ہے، تو اٹ ول ویری سون یہ مطلب ہے دیر ول بی نو کیپیسٹی ان اٹ. تو یہ تو تھوڑا سا میں آپ کو جو ریجنل یا نیشنل لیول پہ بتا رہا تھا. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیویجول لیول پہ دیر بہت زیادہ اس کی مطلب امپورٹنس ہے کہ ہم ذرا اس پہ سوچیں.
اڈاپٹیو لائف اسٹائل کی اپنی بات کی. ہمارے ہاں جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تب جاگتے ہیں جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے. وی ڈونٹ پریونٹ ڈیزاسٹرس, وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ پریونشن, بٹ وی اللہ جس طرح بھی کل اللہ نے خیر کیا, یہ جو ارتھ کویک آیا, اللہ نہ کرے یہ اس طرح کا جس طرح ٹرکی میں آیا تھا, یہ جو ہمارا پچھلا 2005 میں جو ارتھ کویک آیا تھا, اس سے ہم نے کیا سیکھا. اگین یو گو ٹو دا ہلی ایریا, اس سے پیتھیٹک کنڈیشن میں انفراسٹرکچر, بلکہ اس سے بھی خراب اس پہ کوئی کورس فالو نہیں ہو رہے. تو اس طرح سے جو واٹر کرائسس ہیں, اگر اس کو بھی ہم نے اگر ابھی سے اس کو پریونٹ نہیں کیا تو اس میں ایوری ون ہیز اے رول ٹو پلے. وہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہے, وہ ہاؤس ہولڈ لیول پہ بھی ہے, اور وہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ جو اگر ہم کنٹری لیول کی واٹر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہاؤ ٹو اسٹور اٹ. اچھا, پھر آپ کا جو پانی ضائع ہو رہا ہے, رن آف اس کو ہم بولتے ہیں, جو آپ اس کو یوز ہی نہیں کرتے وہ رن آف میں یا فلڈ میں چلا جاتا ہے, اس سے پھر فلڈنگ ہوتی ہے. اچھا, پھر ہاؤس ہولڈ لیول پہ کوئی میکینزم نہیں ہے, اور دین انڈیویجول لیول پہ تو آئی وڈ ناٹ فردر ڈسکس دیٹ کہ آپ نے جو بات کی. تو اسلام آباد از جسٹ اے ٹیپیکل ایگزامپل فار اس کہ 15 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم جب آر ڈی ایف جب بنا رہے تھے تو اس کا جو واٹر ٹیبل تھا وہ اس وقت 2017 میں آئی تھنک 120 فیٹ تک تھا. ابھی جو یہاں پہ بور ہو رہے ہیں 240 250. جسٹ امیجن کہ یہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے. آپ اگر یہ ایئرپورٹ سائڈ پہ چلے جائیں, جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ تو پانی ہے ہی نہیں, وہ ڈرائی ہے. ٹاپ سٹی, یہ ممتاز سٹی, وہاں پہ بورنگ کی ابھی پرمیشن بھی نہیں ہے کیونکہ دیر از نو واٹر. تو پاپولیشن بڑھ رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. تو وی شوڈ تھنک کہ جس طرح سارا صاحبہ نے بات کی کہ آپ ریسائکل کر سکتے ہیں, آپ اسٹوریج ٹینکس بنا سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو سی ڈی اے کے پاس کیا مطلب ہے اس کے آپشنز اویلیبل ہیں, بٹ اٹ ول بیکم الارمنگ ود ایچ پاسنگ ڈے. میری آرگنائزیشن جو ہے سسٹینیبل پیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اینڈ آلسو بینگ اے ممبر آف کونسل, تو وی فیل دیٹ ریسپانسبلٹی ان بٹ. اور ہم اس طرح کیونکہ ریلیٹڈ ٹو یوتھ ہے یہ پروگرام ہو رہے ہیں, تو اگر یوتھ ادھر بیٹھی ہے تو آئی ول ویلکم یو کہ ہمارا ایک پروجیکٹ بھی چل رہا ہے برٹش کونسل کے ساتھ دیٹ از فوکس آن کلائمیٹ چینج. اور ہم سوات میں اس کے علاوہ جو ہمارا ملاکن ریجن ہے تو اس میں اڈاپٹیو لائف اسٹائل پہ ہے. اس کے علاوہ سسٹینیبل ایگریکلچر از ون آف دا اسپیکٹس آف اور پروجیکٹ. اور اس میں we have trained youth, we have engaged youth, almost کوئی 20 youth کو ہم نے ابھی ٹرین کیا ہے. اور now the youth are implementing community based social action projects. so اگر جو چونکہ یہ related to youth ہے تو میں ویلکم یو کہ آپ آئیں اور اس کو جوائن کریں. In short, I would conclude my remarks that water is life, and we should specifically take care of this precious matter in our life. So, thank you so much. Thank you.